بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولایت فقی ولایت فقاہت اور عدالت کتاب آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالی آپ کی خدمت میں مطالب پیش کیے جا رہے تھے۔ ہم جس بحث کے اوپر پہنچے تھے وہ یہ تھا کہ اس کتاب کی 7 فصلوں میں فصل دوم کے اوپر تھے کہ حکومت اسلامی کا ہدف کیا ہے، کیونکہ ہر شے کا ایک ہدف ہوتا ہے، جیسا کہ ہر حکمران ہر نظام ایک نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم ان اہداف کو پائیں گے اگر ہمیں یہ اقتدار حاصل ہو جائے۔ قدیم زمانے سے یہی چلا آ رہا ہے کہ ہر کوئی اپنی حکومت اور اپنی حاکمیت کی راہ ہموار خوشنما اہداف کو ظاہر کر کے عوام الناس میں کرتے ہیں، اور عوام الناس پھر اس کی اتباع کیا کرتے ہیں۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت اسلامی کا کیا ہدف ہے، کہ اگر بالفرض آ جائیں حکومت اسلامی ہمارے پاس آ جائے تو اس کا کیا ہدف ہوگا، یہ چیز ہمارے لیے روشن ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے مکتب تشیع میں جو امور ذکر کیے جاتے ہیں آیات و روایات اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں، وہ نکات آپ کی خدمت میں 2 پہلوؤں سے اس کتاب میں ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک ہدف عالی ہے اور ایک ہدف متوسط ہے۔ چونکہ گزشتہ درس بھی ہمارا اسی سے وابستہ تھا تو اس میں آپ نے ہدف کی اہمیت کو دیکھا، یا بالفاظ دیگر انشاءاللہ آگے بھی یہ بات آئے گی کہ اہداف اور خوشنما جو شعار ہے وہ کس طریقے سے سیاست کی دنیا میں راہ ہموار کرتے ہیں، اس کا ایک تجزیہ تحلیل پیش کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ اس موضوع کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ کوئی ایسی حکومت دنیا بھر میں نہیں آئی کہ یا وہ موروثی طور پہ اسے ملی ہے یا انہی خوشنما اہداف کو پانے کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ مثلا یورپ کے کئی ممالک اور ان ممالک میں حکومت کے اصل اسباب ایک نعرہ تھا کہ جو پہلی دوسری جنگ عظیم میں لگا، اور وہ ہے کہ وطنیت اور آزادی۔ اس معنی کو مبہم رکھا گیا تاکہ کوئی ایک خاص معنی کی تشخیص نہ ہو سکے۔ آزادی کا معنی، اس لیے جیسا ابتدائی کتاب میں ہم نے پڑھا، اس کا معنی آپ کے سامنے بیان نہیں کریں گے جو کہے گا کہ ہمیں آزادی چاہیے، اسے کہ کیا مطلب ہے آزادی کا۔ وہ آزادی کا مفہوم اگر بیان کر دے تو لوگوں کا جوش جذبہ بیٹھنے لگ جائے گا، کیونکہ اس کے برخلاف امور سامنے آنے لگ جائیں گے۔ لہٰذا لاکھوں 5 کروڑ افراد قتل ہوئے ان 2 جنگوں میں۔ آج تک دنیا میں اتنی بڑی قتل و غارت نہیں ہوئی جتنی یہ جو 2 جنگیں ہوئی ہیں ان میں ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے اور بقیہ چیزیں ہیں، حتیٰ کہ ابھی عراق کی صورتحال ایسی ہے کہ وہاں پہ کیونکہ اگر بصیرت نہ ہو تو پھر ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ عوامی طبقے میں رہنے والے شیعہ آج عراق میں وہ صدام کو پسند کرنے لگ گئے ہیں کہ صدام کی حکومت بہتر تھی۔ اس حد تک لوگ آ جاتے ہیں۔ آل سعود کو قبول کرنے لگ جائیں گے کہ ہاں وہ بھی بندہ ٹھیک تھے، وہ بھی حکومتیں ٹھیک ہیں۔ جب اندر سے مقصد تبدیل ہو جاتے ہیں، اہداف تبدیل ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو پانے کے لیے انسان موقف کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے گرتا چلا جاتا ہے۔ لہذا یہ والی بحث اہمیت کی حامل بحث ہے کہ کیا ہمارے پاس اہداف ہے، یعنی اگر آپ بیان کریں کہ ٹھیک سارے نظام باطل، اب سوال ہم ایک ابھارتے ہیں، سوال کی صورت میں اس ٹاپک کو پڑھتے ہیں کہ آپ کی بات ہم نے قبول کر لی، سارے کے سارے نظام باطل، سارے حاکم طاغوتی، جو اپنے ملک کو مفاد دے رہے ہیں، جو نہیں دے رہے، جو مفاد کی سیاست کر رہے ہیں، اقتصاد کی سیاست کر رہے ہیں، جو بھی جیسا کر رہے ہیں، سب طاغوتی آپ کے قول کے مطابق۔ ہم کہتے ہیں آپ تشریف لے آئیں، فرض ایک کرتے ہیں کیونکہ تصورات میں تو سارے کام آپ کر سکتے ہیں۔ ہم تصور کرتے ہیں مثلا پاکستان یا افغانستان یا کسی اور عراق میں بس عراق میں شیعہ اکثریت ہے تو چانس ہے، وہاں پہ حکومت آپ کی آ جاتی ہے علماء کے ہاتھ میں، حکومت اسلامی آپ تشکیل دے دیتے ہیں۔ کیا اہداف حاصل کریں گے، آپ کا ہدف کیا ہے؟
کیونکہ باقیہ تو سارے یہی شور مچاتے ہیں کہ ہم ریاست کے سارے مسائل حل کر دیں گے۔ مسائل کیا ہیں ریاست کے؟ ریاست کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چیزیں مہنگی ہیں، یعنی فقر ہے، فقر کو ختم کریں، ضرورت زندگی لوگوں کی پوری کریں۔ ریاست کا دوسرا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ نامنیت ہے، امنیت لے آئیں گے۔ تیسرا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ علاج اور تعلیم فری کر دیں۔ اس وقت سب سے یہ پوری دنیا میں عالمی مسائل ہے، ہر ملک میں یہ چار، اگر یہ چار پاکستانی کو میسر آ جائیں تو مسائل حل ہو جائیں گے۔ پانچویں چیز ہے سوسائٹی بہتر کر دیں، کہ آپ اچھے گھر بنائیں، اچھی روڈیں بنائیں، آب نکاسی کا اچھا نظام ہو، صفائی ستھرائی ہو، پارک بنے ہوں، کھیل کود کے مواقع میسر ہوں، ساری چیزیں، اسے کہتے ہیں سوسائٹی میسر آ جائے۔ یہ پانچ ہو گیا کہ سوسائٹی نہیں ہے، بیک ورڈ ہے ہمارا ملک، ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں آ گیا۔ یہ اہداف بالعموم شعار جو بلند کرتے ہیں، بالعموم ان کے پیش نظر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں ملک میں بھی کوئی روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی ترقی کا نعرہ لگاتا ہے کہ میں ترقی کروں گا، کوئی اقتصاد کا نعرہ لگاتا ہے، سب یہی 5-6 چیزوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، یعنی فقر ختم کر دیں، تعلیم اور علاج فری کر دیں، امنیت لے آئیں، وہاں پہ امن و امان ہو، قتل و غارت یعنی عدالتوں سے انصاف ملے، اور سوسائٹی بہتر کر دیں۔ اب وہ حکومت جمہوریت کا مقصد کیا تھا؟ یہی ڈیموکریسی، جمہوریت یہ مقصد لے کے آتی ہے۔ سوشلزم، فیشزم وہ یہی مقصد لے کے آتے ہیں۔ مارکسزم جب کمیونزم لے کے آیا تو مارکس چونکہ ایک انقلابی اس نے کام کیا، کئی ممالک میں اس کے نظریے پہ انقلاب برپا ہوا، اور اسے واقعاً جیسے کہتے ہیں لیڈر بننا، اسے لیڈر بننا آتا تھا۔ اس نے غربت میں زندگی بسر کی، مزدوروں کا ساتھ دیا، نظریات اس نے بیان کیے، اس کے اوپر پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچا، اور دین اسلام آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا کیونکہ اسے ملاوٹ کرنا شروع کر دی۔ جیسے بھٹو نے نعرہ لگایا، اسلامی کمیونزم کا نعرہ لگایا، اسی طریقے سے ایران اور عراق کے اندر حتیٰ کہ علماء چونکہ سیاست کی دنیا میں نہیں کام ہوا تھا، انہوں نے لاشعوری طور پہ اس کو قبول کرنا شروع کر دیا۔ ایسے میں شہید باقر صدر نے کتابیں لکھیں، شہید مطہری نے، تقی فلسفی اور دیگر علماء آئے، انہوں نے موقف اسلام کا بیان کیا اور اسلام کی نظریاتی بنیادوں کا دفاع کیا۔ بالکل اسی طرح جیسے آج ڈیموکریسی کو اسلامی نظام کے ساتھ خلط کیا جاتا ہے، اسلامی ڈیموکریسی کا نعرہ، کیونکہ ایران میں جو جمہوریت ہے اسے پوری دنیا جمہوریت قبول ہی نہیں کرتی۔ جب آپ کہتے ہیں نا اسلامی جمہوریہ ایران، تو اسلامی جمہوریہ کو امریکہ نہیں قبول کرتا۔ امریکہ کے پاس ایران کے اوپر پہلے حملہ کرنے کا بہانہ ہی یہ کلمہ ہوا کرتا تھا کہ ایران نے سب کو پکڑ کے دبایا ہوا ہے، ڈکٹیٹرشپ اس نے اپنی بنائی ہوئی ہے، اور ہم لوگوں کو آزاد کرانا چاہتے ہیں۔ اس بہانے 2009-10 تک وہ اس بہانے سے بش حملہ کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے شعار تبدیل کیے، لہذا اسلامی ڈیموکریسی اس عنوان سے وہ اسلامی کمیونزم ہے، یعنی آپ یہ کہیں گے کفر اور اسلام کا اختلاط کر کے ایک نئی چیز سامنے لے آئی جائے، کیونکہ خالی ڈیموکریسی سارے قبول کرتے ہیں کہ باطل ہے، کوئی بھی حامی نہیں ہے اس خالی ڈیموکریسی کا۔ اب آپ آتے ہیں اسلامی ڈیموکریسی کر دیں، تو اسلامی ڈیموکریسی یعنی جب آپ نے قبول کیا کہ ڈیموکریسی غیر از اسلام ہے، یعنی کفریہ ہے، باطل ہے، گمراہ کن ہے، اب اسلام کے ساتھ جوڑ کے اس کو کس طرح سے آپ ایک صحیح سمت میں لا سکتے ہیں یا اسے صحیح جامہ پہنا سکتے ہیں؟ وہ بالآخر حق اور باطل کا جب آمیزش ہوتی ہے وہاں سے فتنے جنم لیتے ہیں۔ لہذا یہاں پہ جو جمہوری کا ہے وہ ایک اور داستان ہے، انشاءاللہ کسی مورد میں بیان کیا جائے گا، کہ ایک تو یہ کلمہ آیا تو سارے راضی نہیں تھے۔ آیت اللہ مصباح یزدی آخر دم تک اس کے مخالف تھے کہ اسلامی جمہوریہ ایران میں اسلامی جمہوریہ کا کلمہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اشتباہات کا باعث بنے گا۔ بقیہ اس وجہ سے قائل تھے کہ آپ جب جمہوریہ لا رہے ہیں اس کا معنی آپ کچھ اور لے رہے ہیں، اور وہ لوگ کچھ اور سمجھیں گے، اس سے ہمارے اوپر فشار کم آ جائے گا، کیونکہ اسی بہانے سے وہ حملے کا سوچتے ہیں۔ تو یہ والی رائے ادھر قبول ہو گئی کہ ٹھیک ہے، جمہوریت کا جو معنی آپ ادھر رکھتے ہیں وہ آپ ایک الگ انداز میں لیتے ہیں اور وہ الگ انداز میں سمجھتے ہیں۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہر ایک کے نا اہداف ہیں، اسلامی جمہوریہ آپ کہہ لیں یا کوئی اور آپ کلمہ کہہ لیں، اہداف لے کے حکومتیں آتی ہیں، حاکم
اہداف لے کے آتا ہے۔ مثلا آج آپ کو حاکم بنا دیا جائے، پوچھا جائے گا آپ آگے کیا کریں گے، آپ فوراً چند باتیں بتائیں گے کہ میں یہ کروں گا۔ ہم ادھر کہتے ہیں اسلامی نظام کا کیا ہدف ہے، حکومت اسلامی کا ہدف کیا ہے، وہ آ جائے تو کیا سب سے پہلے کرے گی۔ تو یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے پڑھ لیا، اسے ہدف عالی قرار دیا ہم نے، وہ ہدف عالی کو برپا کریں گی جب حکومت اسلامی آئے گی، یعنی معاشرے کی ضروریات کو پورا کرنے کی روشیں جو ہیں وہ آپ کو خود ایجاد کرنے پڑیں گی یا بعض آپ کو لینے پڑیں گی کہیں سے۔ میں اس کی ایک اور مثال آپ کی خدمت میں دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ آ جائیں پاکستان میں حکومت میں، بالفرض وزیر اعظم بن گئے، اسمبلیاں بھی آپ ہی کے بندوں کی ہیں، پارلیمنٹ بھی آپ کے بندوں کی، اداروں میں بھی آپ کے بندے بیٹھے ہیں، آپ ایک مسئلہ پاکستان کا کیسے حل کریں گے؟ بالفرض آپ نے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مسئلہ حل کرنا ہے، آپ اس کے لیے کوئی طریقہ کار وضع کریں گے یا نہیں؟ حتماً اس ہدف کو پانے کے لیے ایک طریقہ کار ایجاد کریں گے، اور اس طریقہ کار کے ذریعے سے پھر آپ اب آپ کون سا طریقہ کار لے کے آئیں گے؟ یہاں پہ دین اسلام آ کے کہتا ہے کہ ہم تبدیلی چاہتے ہیں پوری کی پوری دنیا میں، انسانیت کی ضرورت کی چیزیں پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اس کا طریقہ کار انسانی معاشروں کا انسان سازی کرنا ہے، یعنی معاشرہ سازی پہلے کریں، اس کے دوش کے اوپر تبدیلی اندر پیدا ہو۔ ایک دفعہ انسان سازی اور معاشرہ سازی وہ ہر فرد کے اپنے ہی حصے کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ خود اس عمل کو انجام دے، اور بقیہ چیزوں کے لیے طریقے وضع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسلام اس بات کا قائل نہیں ہے، دین اسلام اس بات کا قائل ہے، آیات اور روایات کی روشنی میں، اور ہمارے مفکرین نے بھی اسی طریقے سے لکھا کہ آپ انسان سازی پہلے کریں، اور اس کے ضمن میں یہ والے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ مثال کے طور پہ کرپشن کی بنیاد کہاں پر ہے؟ کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ قانون وجہ ہے، یا قانون کا نہ ہونا وجہ ہے، یا قانون کی رعایت نہ ہونا وجہ ہے؟ یعنی میں پہلے ہی اس کے احتمال بیان کر دیتا ہوں تاکہ ٹائم ہمارا بچ جائے۔ کرپشن اگر ایک ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت عالم اسلام کو بالخصوص کرپشن ہی کھا گیا، ایران کے اندر بھی بنیادی مسائل کرپشن کے ہیں۔ یہ کرپشن اماموں کے ساتھ ایران کے اندر ہوئی، بغیر اماموں کے پوری دنیا میں ہوتی ہے، شاہ ادھر پہلے تھا اس کے دور میں ہوتی رہی۔ بہرحال کرپشن کے اسباب ہوں گے، ویسے تو یہ عمل صادر نہیں ہوتا۔ اب قانون نہ ہونا کرپشن کا سبب ہے تو آپ کہیں گے نہیں، قانون تو ہے، تو ہر ملک میں بنا ہوا ہے کرپشن کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ کوئی اگر دین اسلام کو قبول نہیں کرتا وہ بھی کرپشن کے خلاف ہے، خیانت کے خلاف ہے۔ نمبر 2، قانون کی رعایت نہیں کی جاتی، آپ کہیں گے وہ بھی ٹھیک ہے، قانون کی رعایت ہونی چاہیے تو ایک بڑی حد تک وہ رک جائے گی، لیکن ختم نہیں ہوگی کرپشن، کیونکہ قانون کے اداروں سے اوپر قوت شخصی افراد پیدا کر لیتے ہیں۔ جیسے پاکستان میں قانونی اداروں کے اوپر کئی ادارے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قانونی ادارہ ہر ادارے کے اوپر حاوی ہو، ادارے پہ نہ کہ حاکم کے اوپر، نہ کہ قانون کے اوپر حاوی ہو۔ قانون ہر ایک چیز کے اوپر حاوی ہونا چاہیے، لیکن جو ضعیف ممالک جسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز آپ کہتے ہیں، ان میں ادارے حکومت کرتے ہیں در حقیقت دیگر اداروں کے اوپر۔ یہ بدترین ایک شکل ہے کسی بھی حکومت کی کہ ایک ادارہ دیگر اداروں کے اوپر حکومت کرنے لگ جائے، اور پھر وہی ادارہ ساری کی ساری اپنے بہاف کے اوپر سیاست کرتا ہے۔ پاکستان میں عموماً ایسا ہی ہے۔ اب عدالتی اداروں کے اوپر بھی قانون حاکم ہونا چاہیے، کیونکہ اصل حکومت قانون کی ہے، اور قانون کو نافذ کرنے کے لیے سارے کے سارے پھر فعالیت کرتے ہیں۔ ان میں سب سے بھاری ادارہ عدالت ہے، اور عدالت اجرا کرتی ہے قوت عسکری کے ذریعے سے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں فوج ہے، پولیس ہے، رینجرز ہیں، اطلاعات یعنی آپ کی جو ایجنسیاں ہیں، ان کے ذریعے سے وہ ساری چیزیں قوت کے ذریعے قابل عمل ہوتی ہیں۔ اور ایک اداری صورت میں قابل عمل ہوتی ہیں دفاتر کے ذریعے، آپ اپنے شعبوں کے ذریعے سے پھر دفاتر بناتے ہیں۔ یہ ایک اجرائی عمل ہے، پوری دنیا میں انجام پاتے ہیں قدیم زمانے سے۔ مثلا فرعون نے حکومت کی تو کیسے حکومت کی؟ اس نے بھی اسی طرح حکومت کی، وہ کوئی ایسا نادان بندہ تھوڑی تھا کہ ہر ٹائم ادھر ادھر پھرتا رہے۔ اس کے بھی وزیر تھے، ان کے بھی شعبے جات تھے، ان شعبوں کے اوپر ہیڈ تھے، ان کا بھی کوئی بیت المال تھا، خزانے تھے، جمع آوری ہوتی تھی، ملک بالآخر اس نے چلایا۔
یہاں پہ آپ آئیں کہ ہمارے یہاں مثلا فوج اوپر آ کے حاکم ہو جاتی ہے. اب فوج کو کون کنٹرول کرے؟ قانون آپ کے پاس ہے، قانون کی جس نے رعایت کرنی تھی وہی آ کے حاکم ہو گیا. جیسے آپ نے یہ منظر یہاں پہ بھی دیکھا ہوگا، پولیس ہی اشارے توڑ کے جا رہی ہے. اب جب پولیس ہی اشارے توڑ کے جا رہی ہے تو آپ کس کو کہیں گے کہ اشارے نہ توڑو؟ کنٹرول نہیں. بس اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ قانون کو اپلائی کر کے ہمیشہ کرپشن ختم نہیں کر سکتے. تیسرا مقصد جو اصل منبع ہے، یعنی یہ جو گدلا پانی ہے یہ پھوٹ کہاں سے رہا ہے، اس لاوے کا جو سب چیزوں کو جلا رہا ہے اس کا منبع کون سی جگہ ہے؟ آپ کہیں گے ٹھیک ہے ہم لاوا بہتا تو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے ہم نے جو احتیاطی تدابیر کی تھی اس میں غفلت برتی، اس کی وجہ سے یہ لاوا چیزوں کو تباہ کر گیا، لیکن آپ کہیں گے یہ نکل کہاں سے رہا ہے؟ تو یہاں پہ خیانت کہاں سے نکل رہی ہے؟ کیا جواب اس کا ہوگا ہمارے پاس؟ یہ خیانت کہاں سے پھوٹ رہی ہے؟ انسان کے نفس کے اندر سے پھوٹ رہی ہے. یہاں پہ دین اسلام کہتا ہے اس کی اصلاح کرو. پھر تم اس کی اصلاح نہیں کرو گے تو کس طرح سے کہہ سکتے ہو کہ میں معاشرے کے اندر مسائل حل کر دوں گا؟ جذباتی افراد یہ سوچتے ہیں کہ یار وقتی طور پہ ہونے دو، اتنا شور نہ مچاؤ، وہ کون سا تو ہو جانا ہے فوراً، یہ تو ہزاروں سال لگیں گے. تو ان جذباتی افراد کے دوش کے اوپر ہی یہ ظالم حکمران آ کے حکومت کر پاتے ہیں. اگر یہ جذباتی پن اور نادانی کے آراء نہ ہوتی اور نادانی والے موقف نہ ہوتے تو کبھی بھی یہ ظالمین اور یہ جو غیر سنجیدہ افراد ہیں یہ آ کے حکومت کے اوپر فائز نہ ہوتے، اقتدار نہ سنبھال پاتے. روایات اہل بیت علیہم السلام بھی ہمارے پاس اس طریقے سے موجود ہیں. یعنی انسان وہی بات ہے کہ جب زلزلہ آتا ہے تو جب اسے سب رائیں بند نکلتی ہیں تو سمجھتا ہے اب میں نے اس اونچائی سے چھلانگ مار دی تو شاید بچ جاؤں. اونچائی سے چھلانگ مار دے تو نیچے گر کے مر جائے گا، وہ تو حل نہیں ہے اس کا. اسی طریقے سے آپ جلد بازی میں فلاں کا انتخاب کر لیں، فلاں کا انتخاب کر لیں، یہ تو علاج نہیں ہے اس کا، وہ بھی تو وہی آگے کام کرے گا. لہٰذا نہ ٹوپی پہننے سے یہ چہرہ تبدیل ہوتا ہے، نہ امامہ پہننے سے تبدیل ہوتا ہے، باطن کی اصلاح ہو جائے. اس لیے ہدف عالی جو رکھا ہے دین اسلام نے وہ خلیفۃ اللہ کے پیچھے چل کے خلافت الہیہ کو حاصل کرنا ہے. یہ تفکر جتنا بڑھتا چلا جائے گا، جتنا رواج پیدا کرتا چلا جائے گا، اتنے فتنے کم ہوتے چلے جائیں گے. کیونکہ گھر کی حد تک مملکت اور ریاست اللہ تعالیٰ نے کثیر افراد کو دی ہوئی ہے، اکثریت کو دی ہوئی ہے گھر کی حد تک، اور بدن کی حد تک ریاست ہر شخص کو دی ہے اللہ تعالیٰ نے. لہٰذا انسان اپنے اوپر غور کر کے دیکھ سکتا ہے کہ میں بدن کے اوپر جو مجھے اقتدار اللہ تعالیٰ نے دیا، میں نے اس اقتدار میں کتنی پابندی کی ہے. جو گھر کی مقدار میں مجھ کو ریاست اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اس کے اندر میں نے کتنا اس کے اوپر عمل کیا، قوانین کے اوپر یا جن فلسفوں کو میں جانتا ہوں. پھر اس کے بعد وہ بات کرے کہ اس کے نفس سے باہر، اس کے گھرانے سے باہر جو ریاست اس کے ہاتھ میں آ جائے گی تو وہ اس کے بارے میں کیا سوچ سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دین اسلام نے بندے کی پہچان کا ضابطہ اس کے افکار اور اس کی عدالت کو قرار دیا ہے. جو بندہ اقتدار سنبھال کے اپنے بدن کی ریاست کے اوپر انصاف نہیں لا سکتا، وہ معاشرے میں کیسے لائے گا؟ یہاں پہ شیعہ سنی ایک ہو جاتے ہیں کہ نہیں لے آئے گا، ماضی کے آئینے میں چلے جائیں تو پھر الگ ہو جاتے ہیں فرقہ واریت کی وجہ سے. یہی تو سوال ہم ابتدائی صدر اسلام میں اٹھاتے تھے کہ علی اور معاویہ کیسے ایک ہو سکتے ہیں. آج کے دور میں 2020 میں ترقی کر کے قبول کرتے ہیں کہ ایک ہو سکتے ہیں، لیکن دوبارہ آپ چلے جاتے ہیں 60-40 ہجری میں، کہتے ہیں نہیں ایک ہو سکتے. یہ جو تضاد ہمیں نظر آتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جلد بازی، بے بصیرتی، موقف کو صحیح نہ سمجھنا، صحیح تشخیص نہ دینا کہ کہاں پہ مسائل ہیں. لہٰذا بالفاظ دیگر ایک طالب علم اگر آ جائے اس کا ہدف ہی پیسے کمانا ہے، آپ ہزار نصیحتیں کریں، آیات پڑھیں، روایات پڑھیں، نہیں تبدیل ہوتا. جب اس کا ہدف ہی پیسہ کمانا ہے، عالم بن کے معاشرے میں جائے گا، آپ کے خیال میں ممبر سے تبلیغ کرے گا یا پیسہ کمائے گا؟ قرآن پڑھا کے پیسہ کمائے گا یا تبلیغ کرے گا؟ کاروان لا کے پیسہ کمائے گا یا تبلیغ کرے گا؟
پیسہ کمائے گا وہ، کیونکہ ہدف ہی اس کا تخریب کارانہ تھا۔ تو وہ جو آلہ آپ استعمال کر لے وہ تخریب کاری کرے گا اس میں۔ آپ اگر یہ کہیں کہ یار پڑھ تو قرآن رہا ہے، پڑھ تو نعت رہا ہے، پڑھ تو فلاں فلاں چیزیں رہا ہے۔ ابھی یہ قاریوں کے بڑے بڑے جو ہوتے ہیں، کیونکہ قراء حضرات کی محافل پوری دنیا میں انٹرنیشنل لیول پہ ہوتی ہیں، تو بقیہ جو ممالک ہیں انہیں 7 سٹار ہوٹل میں ٹھہرایا جاتا ہے۔ 7 سٹار ہوٹل کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ اگر شراب اور خاتون نہ ہو تو بیچارہ 4 سٹار رہتا ہے، اگر شراب بھی مل رہی ہے ساتھ تو اب 5 سٹار ہو گیا، اس کے ساتھ مثلا خاتون مل رہی ہے ساتھ فری میں تو 7 سٹار ہو گیا، کیونکہ ان کے ریٹ سے وہ ہیں ہی ستارے، کیونکہ اس سے مرغی کی جگہ کچھ اور تو نہیں لا سکتے نا، گوشت کی جگہ کیا لے کے آئیں گے کہ سٹار بڑھ جائے، اور کون سی جدت لے کے آئیں گے؟ فارم تو یہی ہے جو دنیا میں ایجاد ہوئے ہیں، کمرے تو ایسے ہی بنائیں گے، وہ تو انہوں نے 4 سٹار میں کر لیا پورا۔ تو یہ قاری حضرات جاتے ہیں، قلیل افراد ہیں کہ جو ان چیزوں سے استفادہ نہ کریں۔ یہ جو حضرات گئے انہی کی باقول ہے، میرا خود تو تجربہ نہیں ہے، نہ میں نے ان محافل میں شرکت کی، نہ قاریوں کے ساتھ رہے ہم، تو جو ہمارے آس پاس قاری ہیں انٹرنیشنل مقابلوں میں حصہ لیا، وہ جب باہر کے ممالک کے دوروں میں گئے ہیں تو انہوں نے یہ بات بتائی۔ یہی حال ہماری فورسز کے ساتھ ہے، جو ہماری فورسز میں افراد ہیں، اب ٹورز پہ جاتے ہیں باہر کے ممالک میں، جانا ہوتا ہے، تمام فورسز ہماری تینوں ہیں، تو یہ افسران جب جاتے ہیں تو مسلم ممالک سے بالخصوص پاکستان، ایران، تو ادھر بڑے بڑے ساحل بیچ بنے ہوئے ہیں، یہ بھی نہیں حضرات کے بیان کردہ باتیں ہیں، تو وہ بڑے مہنگے بیچ ہیں جو ساحل سمندر ہیں، عیاشی کی ایک جگہ ہے، تو بقیہ ممالک کے لیے پیسے ہیں، پاکستان ایران کے افسران کے لیے کوئی پیسے نہیں ہے، فری ہے۔ پھر ان سے پوچھتے ہیں اچھا استفادہ کرتے ہیں، تو وہ مسکرا دیتے ہیں، وہ جواب نہیں دیتے کہ کرتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ ہمارے ہاں صورتحال ہے کہ جب آلودہ نفس ہو، ہدف باطل ہو، تخریب کارانہ ہو، آپ مجھے بتائیں کہ کس طریقے سے وہاں پہ حکومت ہوگی، کس طریقے سے آپ توقع وہاں پہ رکھیں گے؟ یہ تو 1400 سال کی تمام بادشاہتیں ہمارے پاس ہیں، سامنے ہماری آنکھوں کے، شیعہ یا سنی آئے فرق نہیں پڑتا، اس کے نتائج امت اسلامی آج بھگت رہی ہے۔ لہذا ادھر آپ اب پھر دوبارہ سوال اٹھائیں گے کہ حکومت اسلامی کا پھر کیا ہدف ہے؟ ٹھیک ہے، مال ہدف لے کے آئیں، ایک باطل ہدف ہے، اور اس ہدف کی تکمیل کے لیے جب آپ ہر قسم کے ذرائع، جائز ناجائز ذرائع اختیار کرتے ہیں تو فتنہ فساد برپا ہوتے ہیں۔ لہذا موقف اپنا ہم باطن میں موقف ٹھیک کریں، صحیح موقف کی حمایت کریں گے، کیونکہ ہم 4-5 بندوں کے موقف کسی کے حمایت کرنے سے اس کو کوئی مدد نہیں مل جائے گی، لیکن ہماری دنیا آخرت کی پر اثر پڑے گا، ہمارے امام کو نصرت یا ان کو مخالفت مل جائے گی، دین اسلام کے حوالے سے ضرر پیدا ہو جائے گا۔ یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، کیونکہ پیچھے جب ایک جگہ پہ ہیں ہی بیرونی طاقتوں کے زد میں ایک ریاست، اور وہاں پہ بڑے سے بڑا منصب ان بیرونی طاقتوں کی ساس باز کیے بغیر نہیں آتا، تو پھر میری اور آپ کی حمایت سے نہیں آنے لگا بندہ، یہ بات مسلمات میں سے ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بیرونی پنجے کاٹنا پڑیں گے، وہ نعروں سے یا مذاکرات سے تو نہیں کٹتے، وہ تو جو ایران نے قربانیاں دی ہیں اس سے وہ پنجے کٹتے ہیں، لیکن اس کی دوسری شکل وہی ہوگی جو ایران کے اندر ہے، پھر وہ ادھر کے بندے خرید کے سازشیں کرے گی، پہلے خود کرتی تھی اب بندے خرید کے سازشیں کرے گی، وہ اگلا مرحلہ اس سے بھی سخت تر ہے، جیسے آپ ایران میں دیکھ رہے ہیں کہ انتہائی سخت تر ہے۔ لہٰذا یہ ٹکراؤ آسانی سے ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اسلامی اہداف کو جب پڑھیں گے تو مہدویت کے قریب ہونا چاہیے، انسان جب سنے کسی کی بات تو مایوسی کا اظہار کرے، مایوسی کا، یہ روایات کا مضمون ہے۔ یہ تحریریں لکھی جانی چاہیے احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ ابھی تک شیعہ چونکہ مایوس نہیں حکمرانوں سے دیگر ہوا، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور تاخیر سے ہے، کیونکہ روایات میں ہے کہ تب ظہور فرمائیں گے جب مایوس ہو جائیں گے حکومتوں سے۔ ابھی تک ہم نے لوگوں کو مایوس نہیں کیا دیگر حکومتوں سے، امید دلائی ہے، ظہور امام زمان علیہ السلام میں تاخیر ہوتی جائے گی، کیونکہ دونوں کے اہداف ایک نہیں ہیں، دونوں کے نظریات ایک نہیں ہیں، دونوں کی شخصیات ایک جیسی نہیں ہیں۔
اصلاً ہمارے لیڈران کے منہ سے آپ امام مہدی کا نام ہی نہیں سنیں گے، وہ ادھر ادھر کے بولتے رہیں گے۔ اسلامی نظام، امامت، مہدویت تو عالمی ایک نظریہ ہے، دیگر مذاہب کا بھی ہے، لیکن آپ ہمارے حکمرانوں سے نہیں سنیں گے۔ ان کی توجہات، ان کے اہداف ہیں ہی نہیں یہ چیزیں۔ آئیں اب آپ اس کی طرف، اسلامی حکومت کا پھر کیا ہدف ہے؟ کیونکہ یہ والی باتیں ہمیں اصل دین، یہ اصول دین ہے در حقیقت، جسے نشر کرنا چاہیے تھا۔ کیونکہ امامت جو ہے وہ مناظروں سے تو نہیں ہمارے سامنے آئی، یہ تو چوتھی پانچویں صدی ہجری میں شدید مناظرے ہوئے اور امامت کے اوپر مناظروں کا لبادہ اوڑھ دیا گیا، اور آج بھی ہماری کلامی کتابوں میں مناظرانہ طور طریقوں سے ہی آئی ہے۔ آپ خواجہ طوسی کی پڑھ لیں، علامہ ہلی کی کتابیں پڑھ لیں، دیگر بزرگان کی پڑھ لیں، امامت مناظرانہ طور طریقوں سے ہمارے سامنے ہے۔ جبکہ امام علی علیہ السلام کا جو غدیر میں اعلان ہوا تھا وہ مناظرانہ طور پہ ہوا تھا یا پوری کی پوری اسلامی ریاست کی سربراہی کے عنوان سے ہوا تھا؟ شیعہ سنی موقف یہاں پر ہی تو اختلاف کا باعث ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں، وہاں پہ امام علی علیہ السلام کی مولا ہونے کے اعتبار سے فضیلت بیان کی گئی، پوری پوری امت اور مرد ہوں یا زن ہو، محبت علی علیہ السلام کی واجب قرار دے دی گئی، دوستی امام علی علیہ السلام کی واجب قرار دے دی گئی۔ وہ سارے کے سارے عناوین اہل سنت قبول کر لیں گے۔ آپ ایک عنوان لے کے اچھا اسلامی ریاست کا سربراہ رسول اللہ نے بنایا، تو کہتے ہیں نہیں یہ تو رافضیوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ اصل اختلاف ہی تو اس مسئلے پہ تھا۔ امامت تو سیاسی تناظر میں ہمارے سامنے آئی تھی، جب سقیفہ بنی ساعدہ میں ابتدا میں قلیل اور بعد میں پورے اکثریتی معاشرے نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر کو بنا دیا، تو تب بھی شیعہ موقف کا اختلاف کہاں پر ہے؟ اصل تو یہی اختلاف تھا، وہ سیاسی اختلاف تھا یا نہیں تھا؟ اگر ہم کے سیاسی اختلاف نہیں تھا تو انہوں نے تو امام علی علیہ السلام کو یہ نہیں کہا کہ یہ قاضی القضاة سب سے بڑے قاضی نہیں ہے۔ حضرت عمر تو کہتے تھے کہ ان سے بڑھ کر کوئی قاضی نہیں ہے، ان سے بڑھ کر کوئی شجاع نہیں ہے، ان سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے، یہ تو تسلیم کرتے تھے۔ اس وقت سلمان جیسی عارفانہ شخصیات وہ امام علی علیہ السلام کے گرد گھومتی تھیں۔ وہ جو ہم فضائل کے نام پہ دینا چاہتے ہیں، وہ ان خلفاء کے دور میں سٹیٹس ان کا موجود تھا۔ وہ جو اصل سٹیٹس موجود نہیں تھا، وہ اصل سٹیٹس یہ تھا کہ وہ پوری کی پوری ریاست کے اوپر حاکم ہے اللہ کی طرف سے، اور ان کی اطاعت واجب ہے، مفترض الطاعہ ہے۔ آپ ابھی بھی دیوبندی فتاویٰ کے پیجز کھولیں، ادھر شیعہ لکھیں، ادھر انہوں نے شیعوں کی گمراہی کے لیے پہلا نظریہ جو لکھا ہے وہ یہی لکھا ہے کہ یہ 12 ائمہ کو مفترض الطاعہ مانتے ہیں، کہ ان کی اطاعت واجب ہے اور یہ اللہ کی طرف سے حاکم ہے، کہتے ہیں یہ ان کی سب سے بڑی گمراہی ہے۔ اصل تو یہاں پہ جھگڑا تھا ہمارا۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ امامت یا حکومت اسلامی کے نام سے جب ہم نظریہ پیش کریں، ایک ہدف ہے۔ اب وہ ہدف کیا ہے؟ اس ہدف کا نام ہے، ہدف عالی ہے خلیفۃ اللہ بننا۔ اس کے اوپر ہم گفتگو گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں۔ ایک ہدف متوسط ہے۔ ہدف متوسط جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام کو، وعلیکم السلام، دین اسلام کو اسلام کے عنوان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین اسلام کے ذریعے سے اس امر کو پورا کرنا۔ یعنی وہ جو خلیفہ بننا ہے، خلیفہ بننے سے مراد کیا ہے کہ انسانی معاشرے ایک فرد نہیں، وَإِلَّا اللہ کی زمین اولیاء سے خالی نہیں ہے۔ ابھی بھی اگر مبالغہ نہ کریں، 1000 سے اوپر کرۂ ارض کی اوپر اعلیٰ ترین عظیم ترین شخصیات موجود ہیں۔ امام زمان علیہ السلام موجود ہیں، جناب خضر علیہ السلام موجود ہیں۔ روایات اہل بیت علیہ السلام کے مطابق امام زمان علیہ السلام کے ارد گرد کئی سو افراد موجود ہیں۔ ادھر محافل موجود ہیں، زمین کا کوئی خطہ بھی، یورپ بھی اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہے، ادھر بھی کوئی نہ کوئی اولیاء اللہ ہے، افریقہ خالی نہیں ہے، ایشیا، چین، جاپان، زمین اللہ کے اولیاء سے خالی نہیں ہے۔ لہذا فرد کی یہاں پہ بات نہیں ہو رہی، فرد تو کہیں پہ بھی مقام عالیہ تک پہنچ سکتا ہے۔ یہاں پہ خلیفۃ اللہ بننے کی بات ہو رہی ہے اجتماعی طور پہ۔ یہ وہ تفکر ہے۔ مدارس کے اندر، حوزہ علمیہ کے اندر پہلے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے انفرادی طور پہ کمال کا ایک تصور پایا جاتا تھا، رائج تو تصور تھا
کہ اپنا کورس پڑھیں، نصاب کا کورس حوزہ علمیہ کا۔ نجف میں عمومی فضا آج بھی ایسی ہی ہے، قم میں بھی ایک بڑی حد تک حوزہ علمیہ کی فضا ایسی ہے کہ رائج اپنے نصاب پڑھیں آپ، اور اس کے نصاب پڑھتے ہوئے آپ جو عمل کر سکتے ہیں مستحب اور واجب اعمال، واجب تو ضروری ہیں، مستحبات کے اوپر اور جو اعمال مہینے ہیں، مہینوں کے اعمال ہیں، دیگر سیر و سلوک کی منازل ہیں، طے کرتے رہیں آپ کو ان سیاست سے کیا لینا دینا؟ یہ تو سیاست ہے ہی پست، گھٹیا، داغدار، انسان کے گریبان کو، دامن کو کر دیتی ہے۔ اس طرح کی ایک سوچ پائی جاتی تھی، حتیٰ کہ نجف میں یہ سوچ پائی جاتی تھی امام خمینی جب وہاں گئے کہ جو اخبار پڑھتا ہے، اخبار صرف پڑھتا ہے، وہ مجتہد نہیں ہو سکتا اور عادل نہیں رہ سکتا، اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ٹھیک۔ اس طرح کا ایک تفکر تھا۔ اگر آپ آج بھی جائیں یمن کے مسائل کی پر گفتگو شروع کریں، پاکستانی طلاب، ہمارا خود تجربہ ہوا ہے، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہمارے اساتذہ نے سختی سے منع کیا، تو شدید انہوں نے بحث شروع کر دی کہ نہیں یہ سیاسی مسائل ہیں، ہر ایک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا آپ جو غصہ اور غضب مجھ پہ دکھا رہے ہیں، اگر امریکہ کا نام لے لیتے تو ہماری بات ہمارے دلوں میں بھی ٹھنڈک پڑ جاتی۔ شیعہ کے ساتھ بحث مباحثہ شدید صحیح ہے، غصہ غضب بھی ٹھیک ہے، امریکہ کو نہیں کہنا کچھ، اسرائیل کو کچھ نہیں کہنا، آل سعود کو کچھ نہیں کہنا، داعش کو کچھ نہیں کہنا۔ یہ کون سی تشیع ہے؟ یہ تفکرات موجود تھے باقاعدہ، لہذا اس تفکرات کو ایک نور، واقعاً ایک انفجار نور ہے شخصیت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ معیارات ہیں، ان معیارات کے اوپر، دین اسلام کے معیارات کے اوپر باتوں کو، موقف کو، عمل کو تولو، حمایت اور مخالفت کے کچھ تو معیارات ہوں گے، صرف روٹی کپڑا مکان، جس نے ہماری آنتوں کے اندر کھانا پہنچا دی اس کی حمایت کریں، چاہے کسی بھی چہرے سے آ جائے۔ یہ کیسی تشیع ہے؟ چاہے کچھ بھی ہو جائے، کسی نے مہنگائی آ کے ختم کر دی، اگر وہ مہنگائی ختم کرنے والا یزید ہو تو اس کی حمایت شروع کر دیں، وہ تو آل سعود پیسہ دیتے ہیں ہماری فوج کو اور ہمارے پورے کی پوری ریاست کو، تو آج ہم اس کی حمایت شروع کر دیں؟ یا نوالے کھا کے اس کی مخالفت کریں، یہ عقل مندی ہے؟ دوسری عقل مندی یہی سوچتے ہیں ہمارے ہاں کہ یار پیسہ اس کا کھا لو لیکن مخالفت کرو، یہ کہیں گے یہ بڑا عقل مند ہے۔ نہیں، امامت اگر دین کی عوام اور معاشرے کی اصلاح کے لیے آئی ہے، بالآخر ہمیں امامت کا ساتھ نہیں چھوڑنا پڑے، اقلیت میں ہوں، اکثریت میں ہوں، فرق نہیں اس سے پڑتا۔ لہذا یہ آئے متوسط ہدف کیا ہے؟ متوسط ہدف یہ ہے کہ یہ جو خلیفۃ اللہ کی منزل ہے اور معاشرے کے اندر جو مسائل ہیں اس کو دین اسلام اور حجت الہی کے ذریعے سے حل کیا جائے، کیونکہ حجت الہی، جب ہم نے خلیفۃ اللہ کہا تو حجت الہی تو ہمارے لیے ہدف قرار نہیں پایا، اللہ تعالیٰ کے پیچھے چلنا اور اس کی اطاعت ہدف پایا۔ ہدف عالی یہی ہے، اللہ کی اطاعت، اللہ کے قریب ہونا، اللہ کی صفات کو اپنے وجود کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی استطاعت کے مطابق صفات باری تعالیٰ کو اپنے اندر جنم دینا، یہ اصل ہدف ہے معاشروں میں۔ لیکن یہ کیسے ہدف پورا ہوگا؟ دین اور حجت الہی کے اطاعت کے ذریعے سے۔ اگر یہ اطاعت درمیانہ ہدف پورا نہ ہو، وہ عالی ہدف بھی پورا نہیں ہوگا۔ لہذا اس وجہ سے امامت ہے، نبوت ہے، اس وجہ سے اطاعت کی بات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جب منہ میں نوالے ڈالنے کی بات آئی اور جیب میں ڈالر اور پونڈ ڈالنے کی بات آئی تو دین کو خدا حافظ کہہ دیا، اور جب مسجد کی بات آئی، امام بارگاہ کی بات آئی تو چلو اب دین کو لبیک کہیں۔ یہ سیکولر دین ہے، یہ دین اہل بیت علیہ السلام نہیں ہے۔ ایک ہمارے لیے ایک المیہ بنتا جا رہا ہے کہ یہ سیکولر دین آج اماموں کی صورت میں بھی بہت سارے لوگوں کے زبانوں سے صادر ہونا شروع ہو گیا۔ یہ سیکولر دین ہے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام وہ معاشرے سے اجنبی نہیں تھے، کٹے ہوئے نہیں تھے۔ مناظروں والی امامت کی وجہ سے ہمارے لیے وہ پہلو مخفی ہو گئے، وَإِلَّا روایات نے ان کے سیاسی موقف کو بیان کیا ہے، سیاسی تحرکات، سیاسی فعالیت کو بیان کیا ہے۔ لہذا انبیاء علیہ السلام، شریعت ہے، اوصیاء علیہ السلام، وہ آئے وہ ہدف متوسط قرار پائے۔
قوانین الہیہ، دین الہی ہدف متوسط قرار پایا۔ کیوں یہ ہدف متوسط ہے؟ کیونکہ اس ہدف کے ذریعے سے وہ عالی ہدف انسان کا حاصل ہوگا، وإلا یہ ہدف حاصل نہیں ہو پائے گا۔ یہاں پہ ایک اور آپ کی خدمت میں ایک اور طرح سے اسے بیان کیا جائے۔ مثلا پاکستان کے حالات اب تر ہیں، اقتصادی مسائل ہیں۔ سود کو اللہ تعالیٰ نے اللہ سے جنگ کے مترافق، اللہ اور رسول سے جنگ کے مترادف قرار دیا۔ یعنی اگر تم سود کھاتے ہو تو گویا کہ تم جنگ لڑ رہے ہو تلوار سے، اللہ اور رسول سامنے اور تم ادھر ہو جنگ لڑ رہے ہو۔ اگر ہمارے مسائل سود کی وجہ سے حل ہو جائیں، ہم سود کو قبول کر لیں یا انکار کریں؟ آپ کے انکار کریں تو غربت ہے، قبول کریں تو غربت دور ہوتی ہے۔ کیا کریں گے؟ کیا کرنا چاہیے وہ تو واضح ہے، غربت قبول کر لو کہنے کو۔ لیکن اس وقت شیعہ کیا سوچتا ہے؟ وہ کہتے ہیں امام زمان آئیں گے تو کر لیں گے، ابھی ہمیں کھانے دو آرام سے سود۔ اگر مردار ہمیں کھانے کو ملے، یعنی مرے ہوئے، ذبح شدہ نہیں، مرے ہوئے مرغیاں بکرے، حرام ہے یا نہیں؟ نجس بھی حرام بھی ہیں، وہ اگر ہمیں کھانے کو ملے لیکن حلال کھائیں تو ہے ہی نہیں، تو کیا کریں گے؟ جو ہونا چاہیے وہ تو پتہ نہ کھاؤ۔ لیکن ابھی ہم کیا سوچتے ہیں کہ یار وقتی طور پہ کھاؤ، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ یہ اجتماعی سوچوں گا، انفرادی تو نہیں ہم گھروں میں لائیں گے۔ اجتماعی سوچ ایسی ہے۔ ابھی آل سعود یزید ہے اس وقت کا، تو آل سعود کی حمایت کریں اور جو ان کی حمایت کرے اس کی حمایت کریں۔ آپ کہیں گے نہیں نہیں استغفر اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر کہیں گے اچھا آپ بتاؤ کیا کریں؟ کیونکہ حتماً مخالفت ہونی چاہیے۔ اب جو ہونا چاہیے وہ پتہ ہے کہ ابھی کیا کریں، ابھی ہم کیا کریں ایسے افراد کا جو اس کی حمایت کرتے ہیں؟ آپ کہیں گے ٹھیک ہے یار گزارا کرو، ملک کے تو مفادات صحیح ہو رہے ہیں نا۔ یعنی آل سعود کی غلامی کر کے، یزید کا ساتھ دے کے، یزید کا کھا کے ملک کے مسائل حل ہوتے ہیں، تو ہم مسائل حل کریں یا ان بگڑے ہوئے مسائل کے اندر ہی زندگی بسر کریں؟ لہذا دین اسلام یہی تو وہ مسائل تھے پرانے دور میں بھی، انبیاء و ائمہ علیہم السلام کے دور کے مسائل، اور یہی غیبت کے مسائل بھی ہیں۔ غیبت ایک آزمائش کا مرحلہ ہے، لہذا دین کو ترک کر جاتا ہے فرد۔ اس دور میں بھی دین کو ترک کرتے تھے۔ نماز جمعہ کا اختتام آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ تجارتی قافلہ آ گیا ہے تو انہوں نمازیں چھوڑ کے بھاگ گئے، صحیح؟ اور پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ سب سے بہترین ہے، وہ جو ان کے پاس ہے بہترین نہیں۔ ابھی تو تنقید کرتے ہوئے مجالس میں نعرے لگیں گے کہ دیکھو صحابہ کے اوپر ایک نقد ثابت کر دیا، جبکہ یہی تو ہمارے اوپر بھی تو آ رہی ہے، ہم بھی تو یہی کام کر رہے ہیں۔ لہذا یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہاں پہ اگر اکثریت تھی تو قرآن نے اس معاشرے کی اصلاح کی اور سمجھایا کہ تم نماز جمعہ کو چھوڑ کے، نماز کو چھوڑ کے، رسول کو چھوڑ کے جس چیز کی طرف بھاگ رہے ہو مال دنیا کی طرف، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم ادھر کھڑے ہو، وہ بھی اللہ تمہیں دے دے گا۔ لہذا اللہ کے وعدوں کے اوپر پھر معاشرے کو اعتقاد اور یقین نہیں آتا۔ ایران کے اندر ابھی یہی صورت ہے۔ اس سے رہبر معظم بار بار جہاد تبیین کا نعرہ لگا رہے ہیں، جس طرح سے اس دور میں نبی کی اور وسیع کا نہیں سنتے تھے ان کی بات، اسی طریقے سے آج ان کے نائب کی بھی نہیں سن رہے۔ نہیں معاشرہ سنے گا تو معاشرے کا حال وہی ہوگا جو سابقہ حال تھا، وہ بہتر تھوڑی ہو جائے گا۔ اگر آپ خود سوچیں نا، نوح علیہ السلام کا جب طوفان آیا، کرۂ ارض کے اوپر کوئی کافر مشرک تھا یا سارے مر گئے؟ سارے مر گئے۔ کشتی سے جب اترے تو مومن کے علاوہ کوئی اور تھا؟ سارے مومن تھے۔ تو پھر نوح علیہ السلام کے بعد کفر شرک کہاں سے آ گیا؟ مومنین سے نکلا یا نہیں نکلا؟ مومنین سے ہی نکلا۔ آپ کہیں گے اچھا اس دور میں نبی تھا یا نہیں؟ نبی تھا، حجت تھی۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تو ہارون کو بنا کے گئے خلیفہ۔ اب ہارون کی اتباع امت نے نہیں کی تو گمراہ ہو گئی امت، بہانے لے کے آئی اپنے طور پہ امت۔ اسی طریقے سے آج اگر انہی خطوط کے اوپر
نائب امام کی نصیحت یا وعظ اور ان کی رہنمائی میں نہیں چلیں گے، امت گمراہ ہوگی، امت تبدیل ہو جائے گی، حالات تبدیل ہوتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا جہاد تبیین یعنی اسلامی مبانی کو رائج کریں آپ، اگر ایک لفظ کہا جا سکے۔ جہاد تبیین یعنی آج کے دور میں جو امام زمان علیہ السلام یعنی آج کے امام حسین علیہ السلام کی جو نیابت میں مثلاً کھڑے ہیں، ان کی آپ تائید کریں، ان کی نصرت کریں، وہ نصرت جہاد تبیین ہے۔ لہٰذا آج کے مسلم بن عقیل کی تائید وہ آج وظیفہ بنتا ہی سے جہاد تبیین کہتے ہیں۔ آپ اسے ترک کرتے جائیں گے، یہ معاشرہ ہو جائے گا۔ بالفاظ دیگر ہم ابھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ اگر فقر کا ٹکراؤ سازش کے ذریعے یا حرام کے ذریعے ہو جائے، حرام اختیار کریں تو فقر دور ہوتا ہے۔ آزمائش ہے نا وقتی، دور ہو جائے گی بعد میں، لیکن ابھی ہم اس دو راہے میں کھڑے ہو گئے۔ اور حرام کا انکار کریں تو چیزیں مہنگی تر مہنگی ہوتی ہیں اور گھروں میں کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے۔ بے عنوان امت اسلامیہ، بے عنوان مکتب تشیع، ہمیں کس کی حمایت کرنی چاہیے؟ حق کے اوپر فقر قبول کر لینا چاہیے، باطل کے اوپر غنا ثروت مندی قبول نہیں ہے۔ یہ درس کربلا ہے۔ حق کے اوپر جانیں چلی جائیں یہ قبول ہے، باطل کے اوپر زندگی کے طویل سال اور دن بھی قبول نہیں ہیں۔ یہ وہ موقف اہل بیت ہے۔ آج اگر ایرانی معاشرہ اس موقف کو اختیار نہیں کرتا، تبدیل ہو جائے گی، نعمت اللہ چھین لے گا اپنی۔ نعمت عظمیٰ ہے نائب امام علیہ السلام اور ان کی حکومت، چھین لے گا، اس دو راہے میں ہے وہ۔ اگر وہ حق کے اوپر قربانی کو فیصلہ کر لیں گے تو جیسے اللہ نے اس مملکت اور اس حکومت اور اس قوم کو پوری دنیا میں عزت و سرخرو کیا، بہت بڑی قربانی دی۔ ان کے پاس بندوقیں نہیں تھی، پستول نہیں تھے، کلیشنکوفز نہیں تھی، محاذ پہ چلے گئے۔ وہ اساتذہ بھی بزرگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں لے کے گئے، اصلاً کچھ تھا ہی نہیں، کہتے ہیں میں کھڑے ہو کے دیکھ رہا تھا تو انہوں نے پکڑ کے مجھے نیچے بٹھایا کہ کھڑے رہو گے تو وہ گولا آ کے تمہیں پارا کر دے گا، وہ چل چکا ہے، چونکہ پھٹتا ہے تو وہ یوں اس کے جو ہے نا چھرے اور اس کے اجزاء پھیلتے ہیں، جب لیٹا ہو تو کم لگتے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ پھر مجھے کہا کہ وہاں پہ ان کی خبر لے کے آئیں، کہتے ہیں میں سیدھا نکل کھڑا ہوا، اس نے پیچھے سے پکڑا کہ بھائی اس طرح نہیں جانا، اس طرح گئے تو دور سے وہ تمہیں مار دیں گے، چھپ چھپ کے جانا ہے۔ یہ دفاع کرنے کے لیے نکلے اس میں، لیکن انہوں نے قربانی دی تو وہاں پہ فتح یاب ہوئے۔ اس وقت رہبر معظم کی نصیحتوں پہ غور و فکر کرنا چاہیے، اس کے اوپر کان دھرنے چاہیے۔ جہاد تبیین، جہاد بیان کو پوری دنیا میں نشر کرنا چاہیے۔ اسے انہوں نے واجب فوری کہا ہے، واجب فوری، مستحب نہیں ہے جہاد بیان، یہ جہاد تبیین، یہ جو اصطلاح انہوں نے ایجاد کی ہے رہبر معظم نے اور اس کے جو معنی ذکر کیے ہیں، اس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ واجب فوری ہے، یہ فریضہ ہے، یہ صرف ایک عام سا واجب نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ہم کر لیں گے، یہ واجب کفائی نہیں، واجب عینی کے طور پہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ 4 بندوں نے انجام دے دیے تو ٹھیک ہے تمہارے لیے بری ذمہ ہو گئے، نہیں، ہر فرد اپنے وجود میں اسے برپا کرے اور دوسروں تک پہنچائے۔ ابھی خبر ہی نہیں جہاد تبیین ہے کیا، کیونکہ جہاں ہدف متوسط یہی ہے، دین کے ذریعے سے اصلاح، نہ کہ ہر ذریعے سے اصلاح۔ یعنی مجھے ہر ذریعے سے اولاد نہیں چاہیے، نکاح کے ذریعے سے اولاد چاہیے۔ اللہ ہر ذریعے سے ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ابھی وہ بیبی ٹیوب سے بھی بیبی نکل رہے ہیں، بچے کلوننگ کے ذریعے سے بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں، کیا کیا طریقوں سے۔ آپ کے نہیں بھائی مجھے نہ یہ پیری فقیر جادوئی طریقے چاہیے، اگر یہ جادو کے ذریعے سے ہونا ہے اور پیر و فقیروں سے مجھے اولاد ملنی ہے تو پروردگار زمین پہ کچھ مدت ہو مجھے اسی طرح اٹھا لے۔ اگر اسی طریقے سے بغیر نکاح کے حرام اولاد قرار دینی ہے، پروردگار مجھے ایسی اولاد نہیں چاہیے، مجھے یہ حلال اولاد چاہیے۔ اب اولاد تو آپ کی کئی جگہوں سے بھی مل سکتی تھی، آپ نے خود حلال کا ایک راستہ انتخاب کیا۔ یہ متوسط ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تم اپنی مشکل کو دین کے ذریعے سے حل کرو، اس لیے دین اس وجہ سے آ کے متوسط ہدف ہمارے لیے قرار پا گیا۔ یہ حکومت اسلامی کا دوسرا بڑا ہدف ہے۔
اس لیے حکومت اسلامی کی نگاہ میں اگر ٹکراؤ ہو جائے، عوام الناس کے گھروں میں راشن پہنچایا جائے یا دین کو بچایا جائے، تو کیا حکومت اسلامی کا ہدف یہاں قرار پائے گا؟ دین کو بچایا جائے۔ اگر ٹکراؤ پیدا ہو جائے، حرم اہل بیت علیہم السلام کو بچایا جائے یا دین کو بچایا جائے، کس کو بچائیں گے؟ دین کو بچائیں گے۔ اگر شخصیت امام علیہ السلام تشریف لے آئیں، امام حسین علیہ السلام ہمارے درمیان آ جائیں، پیدا ہو جائے ٹکراؤ کہ حسین علیہ السلام کو باقی رکھا جائے زندہ یا دین کو زندہ رکھا جائے، دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، وہ صورت اختیار ابھی پہنچ گئے اس صورت میں، کس کو بچایا جائے گا؟ امام حسین علیہ السلام کا موقف یہ ہے کہ مجھے تلواروں کے نیچے ذبح ہونے دو، دین کو بچا لو۔ ابھی ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ وہ تیل ختم ہو جائے تو وقتہ پڑ جاتا ہے، وہ جو آل سعود کے غلام ہیں وہ چلے جائیں تو ہمارے تاریکی چھا جاتی ہے۔ امیدیں ساری کسی اور نظام سے باندھی ہوئی ہیں، ہدف اپنے سارے کے سارے مادی رکھے ہوئے ہیں، یعنی کفر اور نفاق اندر چھپایا ہوا ہے، باہر کے مومن بنے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے اندر کے بتوں کو توڑو، اندر کے بت ٹوٹیں گے تو باہر کے مومن تم بنو گے۔ لہذا یہ آپ نے ہدف متوسط کو دیکھا کہ ہدف متوسط میں جو آیات پیش کی ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں کہ ان الدین عند اللہ اسلام، اسلام واحد تنہا دین الہی ہے، اسی کے ذریعے سے وہ ہدف عالی ہوگا، خود ہدف نہیں ہے یہ، یعنی ہدف اصلی حجت الہی نہیں ہے، ہدف اصلی دین اسلام نہیں ہے، ہدف اصلی اللہ سبحانہ وتعالی کی قربت ہے، ہدف اصلی اللہ کا خلیفہ بننا ہے۔ لیکن یہ جو ہدف اصلی ہے نہیں حاصل ہو سکتا ہدف متوسط کے بغیر، اور وہ ہدف متوسط کیا ہے؟ وہ دین الہی و حجت الہی و نظام دین ہے، لہذا دین کو بعنوان نظام اختیار کیا جائے۔ لہذا آگے فرماتے ہیں کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو بھی اسلام کے علاوہ کسی اور کو بطور دین اختیار کر لے گا۔ اختیار کرنے کے دو طریقے، ایک دفعہ زبان سے اعلان کرتا ہے اور ایک دفعہ ہے کہ غیر اسلام کو اپنا باطن کے اندر موقف قرار دے دیتا ہے۔ یہ موقف وہی عقیدہ ہے۔ عقیدہ وہ نہیں ہوتا جو زبان سے ظاہر آپ کرتے ہیں، عقیدہ وہ نہیں ہوتا ثواب کمانے کے لیے ایک مجمع میں آپ پہنچ جاتے ہیں، عقیدہ وہ ہوتا ہے کہ جو اندر کی رائے کے مطابق عمل انجام دیتے ہیں، یہ عقیدہ ہے۔ لہذا غیر اسلام دین کو چھوڑ کے اسلام کے علاوہ کسی اور کو دین بنائے گا، یبتغی یعنی بھرپور کوشش کرنا، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، بھرپور کوشش کریں کہ یار اس بندے کو اوپر لے آؤ، کسی طرح صبح و شام اسی کے لیے پڑے ہوئے ہیں، اپنوں سے جھگڑے، دوسروں سے بحث مباحثہ، خوش فہمیوں کا ایک انبار اپنے ذہن میں لگایا ہوا ہے، یہ ہے یبتغی۔ ابتغاء یعنی بھرپور کوشش کرنا، بغاوت بھی اسی سے ہے، کیونکہ بغاوت میں شر کو برپا کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہے کہ جو بھی دین اسلام کو چھوڑ کے کسی اور شے کو دین بنانے کے لیے کوشش اور بھاگ دوڑ کرے گا، اس سے اللہ تعالیٰ اگر کوئی بھی عمل خیر انجام دے قبول نہیں ہے اللہ کو۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں خاسرین میں سے ہے۔ یہ بات شیعہ سنی دونوں مفکرین، بعض حتیٰ کہ اہل سنت مفکرین نے بھی اس طرح سے بیان کیا کہ اگر تم ساری عمر حج کرتے رہو اور تمہارا حج حکومت اسلامی و نظام اسلامی کے بغیر ہے، خلیفہ مسلمین کا تمہیں کوئی پتہ نہیں ہے، تو تمہارا حج تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو خالی عمل تو نہیں چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ کو وہ طریق چاہیے کس طریق سے تم نے حج کو قرار دینا ہے۔ وَإِلَّا تو یہودی بھی تو اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی بھی تو اللہ کو مانتے ہیں، ان میں بھی عرفان پایا جاتا ہے۔ آج بھی یہودی اور عیسائی عرفاء موجود ہیں، اعلیٰ ترین مباحث جو آپ بدایت الحکمہ اور نہایت الحکمہ میں پڑھتے ہیں، یہودیوں میں بیٹھے ہوئے فلاسفہ وہ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ وہ تثلیث کی یہی آج کے دور میں، کیونکہ تثلیث کا عقیدہ قدیمی تھا، آج کے دور میں ہر جگہ نہیں موجود، وہ تثلیث کی جو توجیہ کرتے ہیں وہ یہی فلاسفہ توجیہ کرتے ہیں، عیسائی فلاسفہ، کہ آپ جو وحدت الوجود کے عنوان سے تشریح لے کے آتے ہیں۔ حتیٰ ہندوؤں میں جو اہل
عقل و شعور ہیں، جو اہل علم شمار ہوتے ہیں، وہ اپنے سارے کے سارے بدترین رسومات کی توجیہ وہ اسی سے کرتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک نظریہ ہے کہ جو آپ کو نفع دیتا ہے آپ اس کی عبادت کر سکتے ہیں، وہ اس کو اس طریقے سے جوڑتا ہے۔ لہذا یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تم اسلام کو چھوڑ کے کسی اور کو دین بنا رہے ہو۔ اگر تم اسلام کو چھوڑ کے بطور دین اختیار کرو اور کوئی بھی عمل انجام دیتے رہو، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ خاسرین میں سے ہے۔ لہذا آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالی یہ لکھتے ہیں کہ حکومت اسلامی میں اہداف فراوان ذکر کیے ہیں، فراوان آیات ہمارے پاس روایات ہیں۔ سورہ حدید کو آپ دیکھیں، سورہ حدید کی اس آیت پہ بہت غور کریں۔ سورہ حدید آیت نمبر 25، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، بینات یعنی معجزات، کتب، آثار جس سے نبوت کا پتہ لگے، بینات معنی جامع ہے۔ ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے۔ آپ کہیں گے رسولوں کو بھیجا اس لیے کہ اخلاقی نصیحت کریں فقط؟ اگر جن چڑھ گیا تو جن اتار دیں، جادو ہو گیا تو جادو کا ٹوٹکا بیان کر دیں، گھر میں اگر مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو چلو صدقے وغیرہ جیسے نسخے دے دیں، کوئی بکرا ذبح کرو، کالی مرغی کو ذبح کر دو، فلاں یہ کام کرو۔ کیوں بھیجے اللہ تعالیٰ نے یہ رسول؟ انفرادی زندگی کے لیے بھیجے۔ اسی لیے سب سے بدترین جو ایک سوچ عالم اسلام میں آئی گزشتہ یہ 1-2 صدیوں سے، وہ سوچ یہ تھی کہ اگر تم نے دیندار بننا ہے تو جاؤ گھر کے اندر دین کو انجام دو، جو مولوی سے جا کے رابطہ قائم کرو۔ نہ مولوی کا سیاست میں دخل ہے اور نہ سیاست کا مولوی سے تعلق ہے۔ اور اگر تم نے دنیا کے مفادات کو حاصل کرنا ہے تو پھر ادھر سے نہ رہنمائی لو، جاؤ اہل دنیا سے اس کے بارے میں پوچھو، اہل دنیا سے معلومات لو۔ یہ خٹک صاحب جو پی ٹی آئی کے ہمارے موجودہ، انہوں نے بھی یہی بیان دیا، بڑا سوشل میڈیا کے اوپر ان کی مذمت کی گئی۔ کہتے ہیں کہ مولویوں کو ادھر سے باہر کرنا چاہیے، ان کی اپنی حدود ہیں، انہی حدود میں وہ مقید رہیں۔ اسی طریقے سے یہ والا بیان ہمارے ہر دیگر اقتدار کے اوپر آنے والے حکمران کا ہے۔ لہذا ہر ایک نے مولوی پالے ہوئے ہیں تھوڑے سے، ان کے ذریعے سے اپنے دینی رسومات پوری کرتے ہیں اور خوب جما کے ایک منحرف ترین حکمرانی کے طور طریقوں کے ساتھ حکمرانی کرتے ہیں، پیسہ کھا جاتے ہیں۔ اس وقت دنیا کے سب سے بڑے ترقی یافتہ اگر آپ چور کو پکڑنا چاہیں تو کون سے چور نکلیں گے؟ وہ جو ان ممالک میں ریاستوں کے اوپر بیٹھے ہوئے کرپٹ حکمران ہیں، جو پوری کی پوری قوم کا پیسہ کھا کے سامنے بے گناہ بن کے آ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ خطرناک ترین چور ہیں۔ وہ بیچارہ ایک بندے کی چوری کرتا ہے، یہ پوری قوم کی چوری کرتے ہیں۔ لہذا آپ ادھر غور کریں کہ اللہ نے رسولوں کو یہ ٹوٹکے بیان کرنے کے لیے نہیں بھیجا، 1-2 افراد کو اخلاقی نصیحت اور واعظ و نصیحت کے لیے نہیں بھیجا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، بینات تو ہم نے دیے، یہ معجزات وغیرہ، کتاب نازل کی ہم نے اور میزان دیا، یہ 2 چیزیں، معیار دیا۔ یہ قرآن کا واضح فیصلہ ہے کہ اللہ نے کتاب کے ساتھ میزان دیا ہے۔ آخر کیوں اس امت میں بالخصوص شیعہ کے اندر، کیونکہ شیعہ وہ واحد امت اسلامیہ کا گروہ ہے کہ جو معیار کے اوپر عمل کرتے ہوئے مخالفت اس نے اپنے دور میں حکمرانوں سے لے لی اور پھر اس کی وجہ سے ظلم و ستم کو اس نے برداشت کیا۔ آج کے دور میں شیعہ سب سے بڑا ناقد ہونا چاہیے حکومتوں کے اوپر، وہ ناقد کی بجائے قابل ہو گیا، قبول کرنے والا ہو گیا۔ وہ تو ہر حکمران کو قبول کرنے بیٹھ گیا، کوئی بھی خصوصیات لے آئے آپ اس کی۔ وہ آل سعود سے مذاکرات کے اوپر وہ چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا، نہیں تبصرہ کرے گا۔ خوشنما نعروں کے اوپر بہک جانا، خوشنما نعروں کے اوپر یقین کر لینا، یہ بے بصیرتی کی علامت ہے۔ مثال کے طور پہ روس آج امریکہ کا بہت بڑا دشمن ہے یا نہیں؟ اسی روس نے حملہ کیا ہے اوکرائن کے اوپر، اس حملے کی تائید تشیع کرے آج، کیونکہ امریکہ کے اوپر ایک نو حملہ ہے نا یہ۔
اور حملے میں بھی انہوں نے بڑے ضوابط رکھے ہیں کہ پہلے جگہ خالی کراتے ہیں، کئی دن کئی ہفتے اعلان کرتے ہیں کہ ادھر سے عوام الناس نکل جائے، ہم اسے ٹارگٹ کرنے والے ہیں، اور جب یقین کر لیتے ہیں کہ نکل گئے پھر ٹارگٹ کرتے ہیں، اس لیے عوام ادھر مر نہیں رہی۔ لیکن روس جو امریکہ کا اتنا شدید مخالف ہے، اس مخالفت کی وجہ سے آپ روس کی حمایت کریں گے ظلم و ستم میں؟ روس کی یہ جو مجرمانہ کارروائیاں ہیں اس کی تائید کرنا ہم شروع کر دیں؟ نہیں، شیعہ فریب نہیں کھاتا ان خوشنما چیزوں سے۔ یہاں پہ آپ یہ دلیل لے کے آئیں گے کہ نہج البلاغہ میں آیا کہ دشمن کا دشمن آپ کا دوست ہوتا ہے۔ امریکہ ہمارا دشمن ہے، امریکہ کا دشمن روس ہے، تو روس ہمارا دوست ہو گیا۔ آپ اس بنیاد کے اوپر، اس ضابطے کے اوپر اس کے ظلم و ستم کی تائید کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں تائید کر سکتے اس کی، کیونکہ قرآن نے کہا کہ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ہم نے کتاب اور میزان کو اتارا۔ تو میزان لے کے آؤ، کیا ہے آپ کے موقف میں؟ آپ نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ جو اللہ نے میزان اتارا تھا، وہ جو حدیث نے میزان ہمیں بیان کیا، سیرت ائمہ اطہار علیہ السلام نے میزان بیان کیا، کربلا نے میزان بیان کیا، اس میزان کے مطابق آپ دیکھیں کیا ہے یہ بات، یہ موقف کی کیا حیثیت ہے۔ لہذا میزان کے بغیر نہیں ہے، یہ میزان ہمیں بتاتا ہے کہ بات اتنی آسان نہیں ہے، اس ہدف کو لینا پڑے گا۔ متوسط ہدف ہمارے لیے کتاب بھی بنے گی، رسول بھی بنے گا، میزان بھی بنے گا، اسی کی دوش کے اوپر ہدف عالی ہم اختیار کریں گے۔ اچھا یہ کیوں کیا؟ علت قرآن بیان کر رہے لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، تاکہ وہ جو رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، اللہ وہ ان کو، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ لوگوں میں انصاف کو برپا کرے۔ لہذا روش جو دین اسلام کی ہے، پہلے بھی ہم مہدویت کے دروس میں تفصیل سے اسے پڑھ چکے ہیں کہ جس روش کو دین اسلام قبول کرتا ہے مسائل کے حل کے لیے، جس طریقے سے اگر کسی نے اولاد نہیں اولاد لینا چاہتا تو دین اسلام نے اس اولاد لینے کا طریقہ نکاح قرار دیا ہے، اس طرح معاشرے کے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے دین اسلام نے جس راہ و روش کا انتخاب کیا اس کا نام ہے عدل، اس کا نام ہے انصاف، اس کا نام ہے قسط۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور لوہا ہم نے اتارا، اس میں انتہائی سختی اور شدت پائی جاتی ہے۔ لہٰذا آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ معجزہ اور ادلہ قطعیہ دی، آسمانی کتاب دیے، اخلاق اللہ نے دیے، قوانین عملیہ دیے، میزان اللہ نے دیے، اور عدل و انصاف اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ہمراہ بھیجا۔ یہ وہ ہدف متوسط ہے۔ اسی طریقے سے پھر نیچے ذکر کرتے ہیں کہ ہدف متوسط رہبران کا حکومت قائم کرنا ہے، یہ حکومت خود ہدف متوسط ہے، اور ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں رہبر معظم کے افکار۔ رہبر معظم واقعاً انتہائی عالی اور بلند ترین اسلامی مفکر ہیں۔ ایک بہت بڑا ظلم جو ان کی شخصیت کے ساتھ ہوا، اور وہ مکتب تشیع میں بالخصوص مکتب تشیع میں بھی دین متدین انقلابی طبقہ، اس میں یہ ہوا کہ باعنوان مفکر رہبر معظم کو متعارف نہیں کرایا گیا۔ لہذا ہمیں باعنوان مفکر رہبر معظم کو متعارف کرانا چاہیے۔ کتنی ہی اصطلاحات انہوں نے آج ہمارے درمیان رائج کی ہیں یا ہماری رہنمائی کی ہے، جیسے تمدن اسلامی، جیسے یہی جہاد تبیین، اس طرح سے اور دیگر ان کے مختلف قسم کے اصطلاحات ہیں جن کے بڑے عمیق اسلامی مبانی کے اوپر معارف موجود ہے، جاننا چاہیے۔ لہٰذا یہاں پہ بھی آپ دیکھیں ان کا یہ بیان تھا، ہم سب سے پہلا ہے انقلاب اسلامی۔ انقلاب اسلامی سے پہلے والا مرحلہ تبلیغ ہے، ہم ابھی پاکستان میں اسی مرحلے کے اوپر کھڑے ہیں۔ انقلاب اسلامی کی کامیابی حکومت اسلامی کا باعث بنتی ہے۔ حکومت اسلامی کیوں؟ تاکہ قانون اسلامی رائج ہو، عدل و انصاف، جیسا بھی آپ نے پڑھا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، رسول آئے، بینات، معجزات اور ادلہ قطعیہ آئیں، کتاب آئی، میزان آئی، کیوں آئیں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ تو ادھر حکومت اسلامی کیوں لے کے آئے؟ تاکہ عدل و انصاف قائم ہو، اور ایک چھوٹا مرحلہ نہیں ہے، ایک بڑا مرحلہ ہے، کئی سالوں کی پر مشتمل ہے، اچانک معجزے سے نہیں ہو جائے گا، اچانک چٹکی بجاتے بھی نہیں ہو جائے گا۔ اب یہ جب قانون اسلامی کا مرحلہ طے ہو جائے، پھر چوتھا مرحلہ ہے، اور چوتھا مرحلہ ہے تمدن اسلامی۔ آپ سائنسی طور پہ بھی اوج ترقی پہ جائیں، یعنی اسلامی اساس اور بنیاد کے اوپر یہ سائنسی ترقی ہو۔ ابھی تو کفر و شرک کی بنیاد کے اوپر یہ سائنسی ترقی ہے،
اسلامی اساس کے اوپر یہ ترقی ہو، ریاست آئیڈیل نمونہ بن جائے، جیسے انشاءاللہ بھی ہمارا اگلا موضوع مدینہ فاضلہ کا ہے کہ اس میں یہ بات دوبارہ آئے گی۔ آئیڈیل ایک ریاست معنوی اعتبار سے اور مادی اعتبار سے آئیڈیل نمونہ بن جائے، پھر پانچواں جو اصل ہدف تھا وہ پورا ہوگا، اللہ کے قریب جانا، اللہ کے قریب جانا۔ دین اسلام یہ نہیں کہتا جھوپڑی میں پڑے رہو، مضبوط قلعے نہ اپنے بناؤ، نہیں، قرآن نے واضح بیان کیا کہ مضبوط اپنے لیے قلعے تسخیر کا نظریہ، کائنات کی تسخیر کا نظریہ قرآن نے پیش کیا۔ اس لیے ادھر ذکر کرتے ہیں ہدف متوسط، یہ ہمارا نچوڑ ہے آج کی گفتگو کا، کہ ہدف متوسط الہی رہبران، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے جو لیڈر رہبران ہیں ان کا حکومت قائم کرنا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہدف اصلی حاصل کرنا، یعنی انسان کامل کا خلیفہ الہی بننا ہے، اور اس طرح سے پھر معاشرہ اس کے پیچھے چل کے بنے۔ اس لیے رہبران الہی فقط معلم نہیں تھے، یہ آیت اللہ جوادی عامی حافظ اللہ تعالیٰ کی کلمات ہیں کتاب میں، وہ فقط معلم اور استاد نہیں تھے، وہ فقط کتاب کو لانے والے نہیں تھے، وہ فقط تلاوت قرآن یا تلاوت کتاب الہی کرنے والے نہیں تھے، وہ فقط تزکیہ نفس کرنے والے نہیں تھے، وہ حکومت قائم کرنے والے تھے، وہ میزان کو لے کے آنے والے تھے، وہ معاشروں کے اوپر معاشروں کو اللہ کی سمت لے جانے والی شخصیات تھی۔ اور یہ وہ خلافت الہیہ جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نہیں دی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کا حامل شخص وہ حکومت حاصل کرے اللہ کی طور طریقوں پہ اور اس کی نیابت میں، اللہ ہی کے ذریعے سے حکومت کو قائم کرے۔ یہ انسان کامل خلیفہ حقیقی یا امام زمان علیہ السلام کا ہدف ہے۔ امام زمان علیہ السلام کب خلیفۃ اللہ ہیں؟ خلیفۃ اللہ اس اعتبار سے ہیں کہ الہی صفات کا مظہر ہے، اس اعتبار سے ہیں قطب عالم امکان ہیں، اس اعتبار سے خلیفۃ اللہ ہیں کہ وہ صاحب اطاعت ہیں، لیکن اس اعتبار سے خلیفۃ اللہ حقیقی منصب ہے کہ جو خلیفۃ اللہ ہے، خلیفہ وہ حاکم ہے، وہ زمین کے اوپر الہی حکومت کو قائم کریں گے۔ جس امت کا امام عالمی سطح کے اوپر عالمی اور جہانی حکومت کا ارادہ کیے ہوئے ہو، تو کیا اس امت کا پیرو اپنے علاقے میں حکومت کے قائم ہونے سے نا امید ہو سکتا ہے؟ پھر یہ جملہ کیسا ہے کہ پاکستان کے اندر نظام ولایت و امامت آ سکتا ہے یا نہیں؟ امام زمان علیہ السلام اکثریت کے دوش پہ حکومت قائم کریں گے یا 313 کے؟ تو پھر شیعہ کے ذہن میں یہ کیوں سوچ آتی ہے کہ یہاں پہ تو ہم اقلیت میں ہیں، کیوں نہ امید ہو جاتا ہے؟ یا مہدویت کو چھوڑ دے یا اس نظریے کو چھوڑ دے، یہ تو دونوں چیزیں جم نہیں ہیں۔ لہذا یہ ہے ہدف متوسط حکومت الہی، اور حکومت الہی کے ذریعے سے دین الہی کو معاشرے کے اندر منطبق کرنا ہے، اس کے ذریعے سے سب مسائل حل کیے جائیں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ طاہرین۔